قانون شریعت۔ مسافر کی نماز کا بیان۔ شرع میں مسافر وہ ہے جو 3 دن کی راہ تک جانے کا ارادہ سے بستی سے باہر ہوا، یعنی آپ کا ارادہ 3 دن سے زیادہ جانے کا ہے، یعنی 3 دن کی راہ آپ کا ارادہ ہے، تو آج کل کے لحاظ سے 92 کلومیٹر آپ کا ارادہ ہے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں تو وہ جگہ آپ کے گھر سے 92 کلومیٹر پر دور ہے۔ جیسے آپ اپنے شہر کی حدود سے نکلیں گے، اگر گاؤں ہیں تو گاؤں کی حدود سے نکلیں گے تو آپ مسافر ہیں۔ دن سے مراد سال کا سب سے چھوٹا دن ہے، اور 3 دن کی راہ یہ مطلب نہیں کہ بس، یہ تو پرانے حساب سے بات ساری فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج کل کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ 92 کلومیٹر، ٹھیک ہے، یہ سارا اسی کا یہ خلاصہ ہے۔ 92 کلومیٹر جانے کا آپ کا ارادہ ہے، جو آپ کے سٹی سے یا آپ کے گاؤں سے دور ہے، جو جگہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو آپ جیسے اپنی سٹی کی حدود سے نکلیں گے آپ مسافر ہیں۔ قصر کی مسافت 3 دن کی راہ کو تیز سفاری پر 2 دن یا کم سے کم میں طے کرے تو مسافر ہے، یعنی وہ جو جگہ ہے، وہ پہلے زمانے میں دنوں کا حساب تھا نا، تو اب یہ ہے کہ آپ چاہے آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں، وہ ہے تو 3 دن کی مسافت، لیکن آپ کے پاس کار ہے تو آپ تب بھی آپ مسافر ہوں گے۔ اچھا، خشکی کے صاف راستے سے ساڑھے ساون، یہ سارے وہی مسائل ہیں۔ خالی سفر کی نیت سے مسافر نہ ہوگا، بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے گا، یعنی شہر میں ہو تو شہر سے ہو جائے گا، گاؤں میں تو گاؤں سے باہر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ شہر والے کی یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے ملی ہے اس سے بھی باہر ہو جائے۔ اسٹیشن جہاں آبادی سے باہر ہوتے ہیں، اسٹیشن پر پہنچنے سے مسافر ہو جائے گا، تو مسافت شروع ہو جائے گی۔ سفر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں سے چلا ہو وہاں سے 3 دن کی راہ کا ارادہ ہو، یعنی جہاں چلا ہے تو ارادہ ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں جو 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اگر 2 دن کے راہ کے ارادے سے نکلا، یعنی ایسی جگہ جانا ہے جو 60 کلومیٹر کی دور پر ہے، وہاں یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا یہی مسئلہ ہے۔ سفر کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ 3 دن کا ارادہ متصل ہو، یہ بھی ہے کہ جہاں وہ جا رہا ہے نا، وہ ارادہ اس کا وہ ہو کہ 92 کلومیٹر کی دوری پہ وہ جو شہر ہے وہاں جا رہا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ جو 30 کلومیٹر کی دوری پر شہر ہے وہاں پہنچ رہا، پھر وہاں سے اس طرح کرتا جائے گا، نہیں، یک مشت جب ارادہ اس نے کیا نا میں نے وہاں جانا ہے 92 کلومیٹر کے راستے پر، تو پھر وہ مسافر ہوگا۔ پھر مسافر کے احکام کیا ہے؟ قصر کے معنی، مسافر جب پر واجب ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ مغرب فجر میں قصر نہیں، پوری پڑے گا، صرف ظہر عصر عشاء کے فرض میں قصر ہے۔ اگر مسافر قصر نہ کرے تو گنہگار ہوگا، کیونکہ یہ تحفہ ہے۔ سنتوں کی قصر نہیں ہے، سنتوں میں قصر نہیں بلکہ پوری پڑی جائیں گی، البتہ خوف اور رواداری کی حالت میں سنتیں چھوڑ سکتا ہے، معاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن قصر نہیں پڑے گا۔ تو مسافر بجائے قصر 4 رکعت پڑھے، تو اگر 2 رکعت پر قادہ کیا تو نماز ہو گئی، اگر قادہ نہیں کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، تو 2 ہی پڑھے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سنتیں نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے بھائی یہ موج ہے جب اللہ نے دی ہے نبی علیہ السلام، کہتے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آپ علیہ السلام سنتیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو سفر کا لطف اٹھائیں، فرض پڑھیں، اور باقی آپ کو، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو آپ گھر میں عمل کرتے ہیں، جب آپ سفر میں بیمار ہیں تو اس عمل کا آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ روٹین میں سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ روٹین میں ایک سپارہ قرآن پاک کا پڑھ رہے ہیں، جب آپ مسافر ہیں ان سنتوں کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، سپارے کا ملے گا، جو نیکی کریں ان کا ملے گا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 13، مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک اپنی بستی میں پہنچ نہ جائے، کسی آبادی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے تب تک مسافر ہے۔ کسی بستی میں پہنچے گا، وہاں ارادہ کرے گا کہ یہاں میں نے 15 دن ٹھہرنا ہے، تو پھر اقامت ہے اس کی۔ یہ اس وقت ہے جب 3 دن کی راہ چل چکا ہو، اگر 3 منزل پہنچنے سے پیشتر واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہیں ہے، یعنی وہ جا رہا تھا اور اس نے ارادہ کر لیا، مطلب 92 کلومیٹر سے زیادہ اس شہر میں شہر کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ابھی 40 کلومیٹر اس نے طے کیا تھا، ارادہ اس کو بدل گیا، گاڑی خراب ہو گئی ہے کسی حساب سے، واپس آ رہا تھا، اب یہ مسافر نہیں ہے۔ تو جب وہ شہر میں پہنچے گا 92 کلومیٹر کے بعد شہر میں پہنچے گا، تو اب اس کی نیت کیا ہے؟ اقامت کی، تو پھر اس اقامت کی شرطیں ہیں۔ نیت اقامت کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی، چلنا ترک کر دے، بس وہاں ٹھہرے، 15 دن سے زیادہ کا ارادہ وہاں کر لیا، ٹھیک ہے، جہاں ٹھہرے وہ جگہ ٹھہرنے کے لائق ہو، جنگل یا دریا نہ ہو۔ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، اس سے کم ٹھہرنے کی نیت مقیم نہیں ہوگا۔ یہ نیت ایک ہی جگہ ٹھہرنے کی ہو، دو جگہ نہ ہو، وہ جہاں ٹھہرا ہے وہ اسی جگہ پہ اسی شہر میں ٹھہرنے کی ارادہ، یہ نہ ہو کہ چلے 2 دن یہاں رہوں گا، 2 دن ذرا وہ 30 کلومیٹر دور پہ شہر ہے وہاں جاؤں گا، ایسے نہیں ہوگا۔
मसला नंबर 15, मुसाफिर जा रहा है और अभी शहर या गाँव में पहुँचा नहीं और नियत इकामत कर ली तो मुकीम न हुआ, और पहुँचने के बाद नियत की तो हो गया। अगर से अभी मकान वगैरह की तलाश में है, गाँव में शहर में पहुँचेगा किसी दूसरे में, तो उसकी हुदूद में दाखिल होगा, फिर मुकीम होगा। अब इरादा तो कर लिया कि मैं वहाँ पहुँच के 15 दिन रहूँगा, लेकिन अभी रास्ते में, अभी उसकी हुदूद में नहीं पहुँचा, तो ये मुसाफिर ही है। जो शख्स किसी के ताबे हो उसकी नीयत का एतबार नहीं है, बल्कि जिसके ताबे है उसकी नीयत का एतबार है। जैसे शौहर की नीयत का एतबार है, औरत की नीयत का एतबार नहीं, आका की नीयत का एतबार है, गुलाम की नीयत का एतबार है, फौज के अफसर की नीयत का एतबार है, सिपाही की नीयत का नहीं, क्योंकि वही सारा कुछ चलाता है ये सारी चीज़ें। मुसाफिर और मुकीम कब एक दूसरे की इक्तिदा कर सकते हैं, ये बात अहम है। मुकीम मुसाफिर इक्तिदा कर सकता है और इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी बाकी 2 रकातें पढ़ ले और इन रकातों में किरात ना बिल्कुल ना करे, बल्कि इतनी इतनी देर तक चुप खड़ा रहे जितनी देर में सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाती है। अगर मुसाफिर हो तो उसको चाहिए कि नमाज़ शुरू करने से पहले कह दे कि मैं मुसाफिर हूँ, बाद में भी सलाम फेरने के बाद कह दे कि मैं मुसाफिर हूँ, अपनी नमाज़ें पूरी कर लें। मुसाफिर ने मुकीम की इब्तिदा की तो उस मुसाफिर मुक्तदी पर भी कादा ओला वाजिब हो गया, फ़र्ज़ न रहा। तो अगर इमाम ने कादा नहीं किया तो नमाज़ फ़ासिद नहीं हुई, और मुकीम ने मुसाफिर की इक्तिदा की तो उस मुकीम मुक्तदी पर भी कादा ओला फ़र्ज़ हो गया। मुसाफिर जब अपनी वतन असली में पहुँच गया तो सफ़र ख़त्म हो गया, अगरचे इकामत नियत ना भी करे। वतन असली, और जो मुसाफिर जब मुक़ीम की पैरवी करेगा तो वो तो पूरी पड़ेगा। वतन असली के तारीफ़, वतन असली वो जगह है जहाँ उसकी पैदाइश है या उसके घर के लोग वहाँ रहते हैं, या वो वहाँ खुद रहता है सुकूनत इख्तियार के लिए। और ये इरादा कि यहाँ से न जाएगा वो वतन ऐसा अच्छा। वतन इकामत वो जगह है जहाँ मुसाफिर ने 15 दिन या उससे ज़्यादा का इरादा कर लिया। वतन इकामत दूसरे वतन इकामत को बातिल कर देता है। यानी एक जगह 15 दिन का इरादा कर लिया आपने, 2 दिन या 15 दिन रहे, वहाँ से उठ के किसी और जगह गए, वहाँ का 15 दिन का इरादा करे तो पीछे वाली इकामत खत्म हो गई। यानी एक जगह 15 दिन के इरादे से ठहरा, फिर दूसरी जगह इतने ही दिन के इरादे से ठहरा, तो पहली जगह अब वतन रही। दोनों के दरमियान मुसाफत सफ़र हो या ना हो, यानी इतनी दूरी हो ना हो, चाहे 92 किलोमीटर दोनों जगहों के दरमियान ना हो भी ना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अगर वतन इकामत से वतन असली में पहुँच गया, ठीक है? जहाँ 15 दिन से ज़्यादा इरादा कर लिया, वहाँ से वतन असली पहुँच गया, या वतन इकामत से सफ़र कर गया, तो अब ये वतन इकामत न रहा। यानी अगर उसमें फिर आया तो 15 दिन की नियत फिर करेगा, फिर वो मुकीम होगा, अदरवाइज़ नहीं। मुसाफिर ने कहीं शादी कर ली, अगरचे वहाँ 15 दिन ठहरने का इरादा न हो, मुकीम हो गया। और 2 शहरों में उसकी 2 बीवियाँ हैं, तो जहाँ-जहाँ जाएगा मुकीम होगा। औरत ब्याह कर ससुराल गई, यहाँ सहने लगी, तो मेका उसके लिए वतन असली न रहा। अब अगर ससुराल 3 मंजिल पे रहे और ससुराल से मैके आई और 15 दिन ठहरने की नियत न की तो कसर पड़ेगी, और मैके में रहना नहीं छोड़ा बल्कि ससुराल आर्ज़ी तौर पर गई, तो मैके आते ही सफ़र ख़त्म हो जाएगा, नमाज़ पढ़ेगी। औरत को बगैर महरम के सफ़र की इजाज़त नहीं है। औरत को बगैर महरम के, यानी ऐसा शख़्स जिससे उसकी हमेशा के लिए निकाह हराम है, कि 3 दिन या ज़्यादा की राह जाना नाजायज़ है, बल्कि 1 दिन की राह जाना भी जायज़ नहीं। नाबालिग बच्चा या मातुआ, ठीक है? मातुआ कम अकल के साथ भी सफ़र न करे औरत। अच्छा, साथ भी सफ़र नहीं कर सकते। साथ में बालिग महरम या शौहर का होना ज़रूरी है। अच्छा, महरम के लिए ज़रूरी है कि सख्त, फासिक, बेबाक, गैर मामून ना हो। ये भी उसके लिए क्या है, लाज़मी है। आज यहाँ तक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।